السلام علیکم معزز ناظرین انفام اور جب حاشر بیگ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ اوندے منہ لیٹی ہے اور خون کی الٹیاں کر رہی ہے۔ اسے کپڑے جوتے تبدیل کرنا بھول گئے تھے۔ اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی جان بچانے کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ انہی قدموں واپس دوڑا تھا اور محمد رفیق کے کہتا ہوا اپنے ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا، مگر بنائے گئے پروگرام کے مطابق اس کے ڈرائیور کو پہلے ہی کہیں بھیج دیا گیا تھا اور کال کرنے کے نام پر ڈرائیور کا موبائل لے کر حاشر کی والدہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اگر اسے کال کی بھی جائے تو اس کے پاس موبائل نہ ہو، وہ وقت پر نہ پہنچے اور حاشر کی بیوی یوں ہی تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دے۔ اس کی کوکھ میں موجود بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اس کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیا گیا تھا کہ اگر ریسکیو کی ایمبولینس جلد سے جلد بھی پہنچ جاتی تو بھی ہسپتال جانے سے پہلے ہی ملیحہ رضوان دم توڑ جاتی۔ جب حاشر زور زور سے ڈرائیور کو آوازیں دیتا ہوا گھر سے باہر کی طرف نکلا تو چہرے پر جعلی تفکر سجائے اس کی ماں بھی اس کے سامنے آ گئی اور اس کو بتایا کہ اس نے ڈرائیور کو کہیں بھیج دیا ہے۔ حاشر نے فوراً ڈرائیور کا نمبر ملایا، مگر اس کا موبائل حاشر کی والدہ کے پاس تھا۔ موبائل کے متعلق بھی بہانہ کر دیا گیا کہ مجھے اپنی بہن سے ضروری بات کرنی تھی اور میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے رفیق کا موبائل میں نے رکھ لیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا سر گود میں رکھے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسے پچکارتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے آپس میں جڑ جانے کا نام ہوتا ہے، لہٰذا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی پوری فیملی کا مطمئن اور راضی ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ شوہر کبھی بھی بیوی کا پہرے دار اور محافظ بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی مانند نہیں رہ سکتا۔ بیوی کو ہر حال میں شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر پہلے دن ہی ساس سسر کی اناؤں کو روند کر ان سے بیر لگا کر انہی کے گھر میں بسنے کی کوشش کی جائے تو یہ حرکت آ بیل مجھے مار کے مصداق کہلاتی ہے۔ مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لڑکے کے والدین ہنسی خوشی آ کر تمہارا ہاتھ مانگے، نہ کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہمارے در پر آئیں۔ میرے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر ان کا بیٹا ان کو مجبور کر کے لے بھی آئے گا تو وہ کبھی تمہارا گھر بسنے نہیں دیں گے۔ وہ ہر حال میں تمہیں راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، اور محبت جتنی بھی مضبوط ہو کسی نہ کسی موقع پر مجبوری سے ہار ہی جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، سوچ لو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات سن کر کہا تھا، ماں جو مجھے پانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ مجھے کبھی کھونے نہیں دے گا۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس کے والدین مجھ سے دشمنی پر اتر آئیں گے تو وہ میرے ساتھ مل کر والدین کو اپنا دشمن تصور کرے گا۔ لاکھ دلیلوں کے بعد بھی اس کی ماں اس کو قائل نہیں کر پائی تھی اور اس کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ حاشر اپنے والدین کے ہمراہ ملیحہ کے گھر میں موجود تھا۔ وہ لوگ آج ملیحہ کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ اس کے والدین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ ملیحہ کے والدین بھی مستقبل کے خوف اور تذبذب کا شکار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے، ملیحہ اور حاشر کو تھوڑا وقت دے دیا گیا تھا تاکہ وہ آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ان کی غیر موجودگی میں حاشر کے والدین نے بتایا تھا کہ وہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، لیکن ان کے اکلوتے بیٹے نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ملیحہ سے شادی نہیں کریں گے تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ بس بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رشتہ مانگنے آ گئے ہیں۔ ملیحہ کے والدین نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ آج بھی انکار کر کے جا سکتے ہیں، جس طرح آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئے ہیں۔ بس ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر ہماری بیٹی کا بھی خیال رکھنا۔ حاشر کے والدین نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر دونوں بچوں کی رضامندی کے بعد ان کی منگنی طے کر دی گئی تھی۔ تم نے ڈرائیور کا موبائل کیوں لیا؟ حاشر تمام ادب و آداب بھول کر اپنی ماں پر دھاڑا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر تھی۔ پھر وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ یہاں ملیحہ رضوان کا جسم ساکت پڑا تھا۔ اس نے ملیحہ کا جھنجھوڑا تھا، پھر موبائل فون پر ریسکیو ٹیم کو کال کر کے بلایا تھا۔ اپنی محبت کو یوں اپنے ہاتھوں میں مرتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ملیحہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیرونی گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ ملیحہ کی گردن ایک طرف کو ڈلکی ہوئی تھی
اس کا وجود تقریباً ساکت ہو گیا تھا۔ بظاہر اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ آج حاشر دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ کاش آج کوئی معجزہ ہو جائے، آج وہ بچ جائے، مگر شاید آج کوئی معجزہ ممکن نہیں تھا۔ بہت دیر بعد ریسکیو کی ٹیم پہنچی تھی۔ وہ ملیحہ کی دھڑکن اور نبض چیک کر رہے تھے۔ حاشر غم کا مجسمہ بن کر ان کے سر پہ کھڑا تھا۔ نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر اپنے محبوب کے گھر یعنی اپنے سسرال میں پہنچ چکی تھی، اور اس کو ساس کی طرف سے منہ دکھائی میں یہ دھمکی دی گئی تھی، تم میری انا سے ٹکرائی ہو، تم نے مجھ سے میری اولاد چھینی ہے، میں تم سے تمہاری اولاد چھینوں گی۔ اس دھمکی کو ملیحہ نے صرف دھمکی اور وقتی غصہ سمجھا تھا۔ اس نے اس بات کا کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ساس نے بھی کبھی اس سے کوئی تلخ بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ اپنے سسرال کی طرف سے تھوڑی غیر محتاط ہو گئی تھی اور ان پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد جلدی وہ امید سے ہو گئی تھی۔ بظاہر اس کے سسرال والوں کی طرف سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ خوشی چہروں کے پیچھے کتنے مسموم مقاصد چھپے ہیں۔ کاش وہ اس وقت جان لیتی، ان لوگوں سے محتاط رہتی تو آج زندہ ہوتی۔ ملیحہ آج صبح سے طبیعت میں گھبراہٹ کی شکایت کر رہی تھی۔ اس کی ساس نے اسے قہوہ بنا کر دیا، پھر ابال کر ٹھنڈا کر کے دودھ پلایا اور پھر فروٹ کھانے کو دیا۔ اس کے منہ کا ذائقہ پہلے ہی خراب تھا، اس بات کا اس کی ساس نے فائدہ اٹھایا اور ان تینوں چیزوں میں زہر ملا کر اس کو پلا دیا۔ اس زہر نے جلد ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور ملیحہ نے اپنے محبوب کی باہوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کی ساس نے اپنا وعدہ وفا کر دکھایا، ملیحہ سے اس کی اولاد اور اپنی اولاد دونوں چھین لی۔ حاشر چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم کے سامنے سسکیاں لے لے کر رونے لگ پڑا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر ہی ملیحہ کی موت کی تصدیق کر دی تھی، لیکن پھر بھی اس کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے تھے۔ شاید خدا کرے ان کی بات غلط ثابت ہو جائے، مگر ملیحہ کے نصیب میں اتنی سانسیں لکھی تھیں جتنی وہ لے چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی ریسکیو ٹیم کی تائید کر دی تھی اور موت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو اتنی مقدار میں زہر دیا گیا ہے، اگر 10 بھینسوں کو بھی کھلایا جاتا تو وہ موقع پر مر جاتی۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن کر زمین پر گرا۔ شاید وہ یہ صدمہ سہ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کی محبوبہ اتنی اذیت ناک موت مری ہے۔ ہسپتال میں ہوتے ہوئے ڈاکٹر سر پر موجود ہوتے ہوئے بھی حاشر کی جان نہیں بچائی جا سکی تھی۔ حاشر کی ماں آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جیتا کون، میں یا ملیحہ۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔